ناظرین، غوث پاک علیہ السلام کی کرامات سے تو ہم سب واقف ہی ہیں۔ آج تک ان کی کرامات دنیا بھر میں سراہی جاتی ہیں، ہر کوئی ان کے نام سے واقف ہی ہے۔ یہ بچپن میں پرہیزگار اور عبادت کا شوق رکھنے والے تھے۔ بچپن سے ہی ان کی ماں نے انہیں سکھایا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ انہوں نے یہ بات اپنے پلوں سے باندھ لی اور چوروں کے سامنے بھی جھوٹ نہ بولا۔ ان کی اس عادت کو دیکھ کر سب چور بھی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی کہ آج کے بعد ہم کبھی گناہ والے کام نہیں کریں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس بے حد علم تھا اور آپ علیہ السلام اپنے نفس سے بھی دم کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے علم کی روشنی سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے فیض یاب کیا۔ جو کوئی بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بے حد رحم کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ رحمت اللہ علیہ بیمار پڑ گئے۔ جب یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی کو پتہ چلی تو انہوں نے ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ شیخ علیہ السلام کھجوروں کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں، اور ان کھجوروں کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس درخت کے نیچے شیخ صاحب آرام فرما رہے تھے اس درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس درخت پر کبھی کوئی کھجور نہیں لگی، یعنی کہ کبھی کوئی پھل نہیں لگا، یہ درخت خشک ہو چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب شیخ صاحب کی عیادت کے لیے گئے تو کھجوروں کے درخت کے نیچے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور ان کی عیادت کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ ان کے پاس کافی دیر تک بیٹھے رہے اور پھر شیخ علیہ السلام کی عیادت کر کے واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد کھجوروں کے اسی درخت پر پھل لگے اور وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اسی طرح ہر بار کھجوروں کے درختوں پر پھل لگنے لگے۔ وہ درخت جو 4 سال سے خشک تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت پر اپنا کرم فرمایا اور اس کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے سلسلہ میں داخل ہو جائے گا وہ اللہ پاک سے توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اور مرتے وقت بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام اولیاء کی فضیلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر بھی اپنے نیک بندوں کی طرح خاص کرم فرمائے اور اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یا اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں کے صدقے ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما لے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک بھی کریں، اور ہماری ایسی مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔